بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا ہر وقت ڈرا ہوا بے چین کیوں رہتا ہے؟ کوے کی یہ فطرت ہے کہ جب تک اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کوے اس جگہ جمع ہو کر جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہو شور مچاتے ہیں، اپنے ساتھی کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے مرنے پر اس کے ساتھی اس جگہ جمع ہو کر اس کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں، مگر کوے کے ہر وقت ڈرنے اور خوف میں مبتلا رہنے کے پیچھے کیا راز ہیں جس سے انسان نہیں جانتا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا۔ ہم نے کہا کہ ایک ہوئے زمین کی طرف جاؤ اور دیکھ کر آؤ کیا پانی زمین سے نیچے اتر گیا ہے، کیا زمین کی مٹی نظر آ رہی ہے، کیا زمین نے پانی اگلنا بند کر دیا ہے؟ تو کوا زمین کی خبر لانے کے لیے زمین کی طرف گیا، مگر زمین پر ایک مردار مرا ہوا جانور دیکھ کر لالچ میں آ کر اسے کھانے لگ گیا اور واپس حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نہیں گیا۔ یا کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ کوا روئے زمین کی خبر لے کر واپس نہیں آئے گا اور کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے پر لعنت فرما دی اور کوے کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ روز قیامت تک ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے اور اسے کہیں بھی سکون نہ ملے، اور روز قیامت تک کوے کو حلوہ حرم میں کہیں بھی پناہ حاصل نہیں ہے، اور وہ روز قیامت تک ڈرا ہوا ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا، کیونکہ کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی جس نے بھی نافرمانی کی، چاہے وہ انسان تھے یا جانور تھے یا پرندے، سب کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب نازل کر دیے۔ پیغمبروں کی نافرمان بے ادب قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس طرح کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی کی اور اسے روز قیامت تک سکون حاصل نہیں ہوتا ہے اور وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے،